بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کا آج کا یہ سبق گزشتہ سبق کی تکمیل ہے۔ اس سے پہلے اقسام اسم متمکن وجوہ اعراب کے اعتبار سے اس کی کل کتنے 16 قسمیں ہیں، جس میں سے آپ لوگ اس سے پہلے والے سبق میں 9 قسموں کو پڑھ چکے ہیں۔ اس کا تفصیلی بیان اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں ہو چکا ہے۔ جو لوگ آج یعنی گزشتہ سبق میں موجود نہیں تھے تو وہ لوگ اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں جو کہ انٹرنیٹ میں یوٹیوب میں اپلوڈ ہے وہاں جا کر کے آپ لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے اب میں آگے کا بیان شروع کر رہا ہوں۔ 9 کے بعد 10ویں قسم میں کیا ہے؟ جمع مذکر سالم۔ تو جمع کا لفظ سے ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا جس میں کم سے کم 3 افراد شامل ہوں گے، 3 سے زائد بھی ہو سکتے ہیں۔ مذکر بولے تو مؤنث خارج ہو گیا، سالم بولے تو مکسر ختم ہو گیا، یعنی ایسا لفظ ہونا چاہیے جو چند افراد پر دلالت کرے اور اس کے جو ہے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور بڑھا کر کے بنایا جائے اور نون مفتوح لگایا جائے۔ تثنیہ کے نون اور جمع کے نون کے درمیان فرق کسرہ اور فتح کا ہے۔ تثنیہ میں نون جو ہوتا ہے وہ مکسور ہوتا ہے، کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے، اور جمع میں نون فتح کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ پہچان ہے، اس کو یاد رکھنا ہوگا۔ تو جمع مذکر سالم میں ایک لفظ دیا ہوا مسلمون، تو ہم دیکھتے ہیں اس کو ٹرائی کر کے کہ یہ کیسے جمع سالم ہے۔ جس کا واحد ہے مسلمون، یعنی کہ لام پر کسرہ ہے اور میم پر ضمہ ہے۔ آپ مسلمون میں دیکھیے مسلمو میم پر ضمہ ہے، میم پر ضمہ موجود ہے۔ واحد کا جو وزن ہے بالکل سالم ہے، بس اس کے آخر میں واو اور نون کو بڑھا دیا گیا ہے، تو ثابت ہو گیا کہ یہ جمع سالم ہے۔ اسی طریقے سے یہ کوئی لفظ میں محدود نہیں ہے، کوئی بھی لفظ آپ دیکھیں غور کر کے کہ وہ اسم ہے اور واحد کا وزن اس میں سالم ہے، تو آپ وہاں جو ہے فیصلہ کر لیں گے کہ یہ جمع سالم ہے۔ دوسری مثال میں آپ کو یہاں سے دیتا ہوں کہ ایک انسان، دیکھو یہ کیا ہے؟ عالم ہے، عالمون۔ ہم کو جمع مذکر سالم بنانا ہے، کیا کرنا ہوگا؟ یہاں پہ واو اور بڑھا دینا ہوگا، عالمون۔ تو میں نے آپ لوگوں کو ایک قاعدہ بتا دیا جمع مذکر سالم کا کہ واحد کا وزن سالم رہے اور اس میں واو اور نون بڑھا کر کے آپ جتنے الفاظ آپ قرآن و احادیث میں، فقہ کے کتابوں میں، کسی بھی عربی کتابوں میں ہم نے ایک لفظ لکھا سالمون، جمع مذکر سالم بنانا ہو تو ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں نے جمع مذکر سالم آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے، امید کرتا ہوں۔ اب نیچے 11ویں قسم کو آئیے، اولو۔ یہ مستقل قسم ہے، کس کا؟ اسم متمکن کا ایک مستقل قسم ہے، لیکن اس قسم میں صرف ایک ہی لفظ ہے۔ جمع مذکر سالم کی کوئی ایک لفظ کا نام نہیں ہے، ایک قاعدہ ہے کہ ہر وہ اسم مفرد جس کے آخر میں واو اور نون بڑھا کر کے بنا دیا جائے، لیکن اولو بس ایک لفظ ہے۔ تو اولو کیا ہے؟ اسم متمکن کی 11ویں قسم ہے۔ تیسرا دیکھو، اشرونا تا تسعونا، اشرونا سے لے کر کے تسعونا تک۔ اشرونا کا معنی 20، اشرونا کا معنی 20۔ تو جس طریقے سے ہم لوگ اردو زبان میں گنتے ہیں 20، 30، 40، 50، 60، 70، 80، 90، کتنے ہوئے ٹوٹل؟ 8۔ تو اس کی جو عربی آئے گی اشرونا، ثلاثونا، اربعونا، خمسونا، ستونا، سبعونا، ثمانونا، تسعونا، یہ 8 ہو گئے۔ یہ 20 سے لے کر کے کہاں تک؟
20 سے لے کر کے 90 تک ٹوٹل 8 الفاظ. تو اس میں متمکن کی جو 12ویں قسم ہے وہ بھی غیر محدود نہیں ہے، محدود ہے، صرف اس 8 لفظ کے بارے میں ہے. تو یہ اشرونا اور مسلمونا ایک طرح لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا ہے؟ اس میں بھی واو اور نون ہے آخر میں، واو ما قبل مضمون نون مفتوح، یہاں بھی ہے واو ما قبل مضمون اور نون مفتوح. تو کرے اشرونا سے لے کر تسعونا تک یہ بھی حقیقتاً جمع نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں جمع کی طرح لگ رہا ہے، اس لیے اس کو جمع کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. الو یہ قیاس کے خلاف لو کا جمع، لو کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ لو کی جمع ہے. اس کا معنی بھی والا، کچھ معنی والے ہوں گے. لو کا معنی والا تو الو کا معنی والے. ٹھیک ہے، تو یہ اس دیکھو الو سے پہلے یہ بھی واو ما قبل مضموم ہے، اس لیے ان دونوں کو جمع مذکر سالم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے. ہر معاملے میں نہیں، صرف اعراب کے معاملے میں کہ تینوں کا اعراب ایک ہوگا. کیا حالت رفع ہے نا، حالت رفع میں کیا ہوگا؟ واو کے ساتھ ہوگا. اور حالت نصب میں یا اور ما قبل مقصور. ما قبل مقصور یا ما قبل مقصور کا مطلب کیا ہوا؟ میں یہاں پہ ایک مثال لکھتا ہوں، دیکھو مسلمینا، اور یہاں پہ میں ایک مثال لکھتا ہوں مسلمونا. دیکھو واو سے مراد واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مقصود. دیکھو یہ یا میں نے کہا تھا محل اعراب کیا ہے؟ لفظ کا آخری حرف. تو ایک لفظ دیکھو مسلم، یہ لفظ ہے نا، تو مسلم کا آخری حرف کیا ہے؟ میم. میم کے بعد جو ہے وہی اعراب ہے. میم کے بعد یا، اس سے پہلے کسرہ ہونا چاہیے اور نون مفتوح. حالت نصب میں یا ما قبل مقصود، حالت جر میں بھی یا ما قبل مقصود. تو اس کا حالت نصب اور حالت جر دونوں میں یا ما قبل مقصور ہوگا. پہچانو گے کیسے کہ حالت جری میں ہے یا حالت نصبی میں؟ کہتے اس میں یا تو حرف جر لگا ہوگا، بے مسلمینا، فی مسلمینا، علی مسلمینا. حرف جار کے بعد اگر مسلمینا ہے تو اس کو مجرور کہنا ہے، اگر حرف جار نہیں ہے تو اس کو منصوب کہنا ہے. دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ تو اب یہ میں نے 2 لفظ لکھا ہے، صرف مسلمونا کو ہٹا کے مومنونا کر دو، عالم کو ہٹا کر کے عالمونا کر دو. جیسے آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے الحمدللہ رب العالمین، ہے نا جی، رب العالمین. یہ عالمین ہے کہ نہیں؟ یہ عالمین کیا ہے؟ جمع مذکر سالم ہے. جمع مذکر سالم ایک کس حالت میں ہے؟ حالت جری میں ہے. کہو گے کہ یہاں حرف جار تو نہیں ہے، یہ مضاف الیہ واقع ہے، یہ مضاف ہے. تو مضاف الیہ واقع ہو یا حرف جار واقع ہو تو ایسی صورت میں حالت جری میں ہوگا. تو آپ لوگ دھیان سے اس کو اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا ہے کہ جو ہی جمع مذکر سالم آئے تو اس کی شکل دیکھ کر پہچان لینا ہے کہ حالت رفع میں ہے یا حالت نصب میں یا حالت جر میں. تو گویا کہ یہ تینوں کا اعراب پتہ ہو گیا، واو کے ساتھ، یا کے ساتھ، یا کے ساتھ، یعنی ما قبل مقصود کے ساتھ. اب آتے ہیں کیا؟ جمع مذکر سالم. یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، وہ بھی جمع مذکر سالم ہے. اس میں فرق ہے کہ مضاف بیا متکلم، مضاف یعنی یہ خالص، یہ خالی نہ ہو، صرف جمع مذکر سالم نہ ہو، بلکہ اس کی اضافت ہو یا متکلم کی طرف. یا متکلم کا مطلب واحد متکلم، یا متکلم کا مطلب واحد متکلم. واحد متکلم میں یا آتا ہے، جیسے آپ نے لکھا یہاں پہ مثال کے طور پر غلامی کا معنی میرا غلام، تو یہ واحد متکلم ہے کہ نہیں؟ اور اس کو ہم نے لکھ دیا
غلامونا، غلامونا ہمارا غلام ہوا یعنی جمع متکلم، جی غلام مضاف جمع متکلم، ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ. تو کہہ رہے کہ نہیں اس کی طرف مضاف نہ ہو، کہ غلام میں یہ ہوگا کہ نہیں، کہ نہیں ہوگا. ہماری بات جمع مذکر سالم کی چل رہی ہے، غلام جمع مذکر ہے ہی نہیں، سالم ہے ہی نہیں، اس لیے یہ والا نہیں چلے گا، یہ والا نہیں چلے گا. یعنی یا متکلم کی طرف اضافت ہو لیکن وہ لفظ کیا ہو، جمع مذکر سالم ہو. لہذا چلے گا تو مسلمیہ میں دیا ہے کہ اصل میں کیا ہے، مسلمونا، مسلمونا. اس کے بعد یا یعنی میرے مسلمان بھائی، اس کا معنی کیا ہوگا، میرے مسلمان، یعنی میرے مسلمان بھائی. مجھ کو یہ بات کہنی ہے کہ میرے مسلمان بھائی، ہم نے اردو میں کہا میرے مسلمان بھائی، اس کو عربی میں کیسے کہا جائے گا، مسلمیہ کہنے سے ہو جائے گا. یہ مسلمونا یا تھا، یہ مسلمیہ کیسے بن گیا. تو عربی کا گرامر کیا ہے، جب اضافت کرنا ہوگا تو یہ نون اعرابی، یہ جمع کا جو نون ہے اس کو گرا دیا جائے گا، چاہے تثنیہ کا ہو چاہے جمع کا ہو، یاد رکھو گے اس کو گرا دیا جائے گا. تو اضافت کے وقت کا یہ اصول ہے، قاعدہ ہے، اس لیے ہم کو یا کی طرف اس لفظ کو مضاف کرنا ہے، اضافت کرنا ہے، ہم نے گرا دیا. تو کیا مسلمو یا ہو گیا، مسلمو یا. اس کے بعد پھر کیا گرامر ہے، یعنی یہاں جو میں ابھی گفتگو کر رہا ہوں یہ علم صرف کی گفتگو ہے، یہ کیا ہے، علم صرف کی گفتگو ہے، لیکن یہاں کرنا ضروری ہے. قاعدہ ہے کہ جہاں واو اور یا جو ایک جگہ پہ جمع ہو اور پہلا والا ساکن، واو اور ایک جگہ پہ جمع ہو پہلا والا ساکن ہو تو واو کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. اس لیے یا کو کیا ہے، واو کا یا سے بدل دیا گیا، مسلمیہ ہو گیا، مسلمیہ ہوا. اب یا ہمیشہ اپنی ماقبل کیا چاہتی ہے، کسرہ، اس لیے ہم نے کسرہ دیا اور دو حرف ایک طرح کا جمع ہو گیا تو کیا کیا ہم نے اس کو کام کر دیا، بن گیا کیا، مسلمیہ. اس کو دیکھنے کے بعد ہی آپ کو سمجھ لینا ہوگا کہ اس کی حقیقت کیا ہے، مسلمونا یا ہے اس کی حقیقت، یعنی یہ جمع مذکر سالم ہے، اس کی اضافت یا متکلم ہے. اس کا معنی کیا ہے، یعنی کوئی انسان عربی میں یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میرے مسلمان بھائی، اس لیے وہ اس طریقے سے بولے بغیر نہیں رہ سکتا. تو اگر کوئی لفظ، اب یہ مثال سے ہم نے دیا، اگر ہم کو مجھے یہ کہنا کہ میرے عالم بھائی جمع مذکر سالم تو کیا کہیں، عالمیہ کہیں گے. سمجھ میں آئی بات. تو اگر ایسا جمع ہے تو اس کا اعراب کیا ہوگا، تو یہ بھی جمع مذکر سالم ہے، یہ والا اعراب نہیں ہوگا، جیسے واو اور یا والا نہیں ہوگا، کیا ہوگا، سب تقدیری ہوگا، تقدیری واو. لیکن یہاں پہ تقدیری واو نہیں، یہاں پہ یا ماقبل مقصور، اور یہ بھی یا ماقبل مقصور. یا ماقبل مقصور ہے کہ نہیں. تو حالت نصب میں جمع مذکر سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے، یا ماقبل مقصور. کہہ رہا ہے کہ جب جمع مذکر سالم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو تو اس صورت میں بھی اس کا اعراب کیا ہوگا، یا ماقبل مقصور، تقدیری نہیں، لفظی. موجود ہے کہ نہیں، موجود ہے. یہ اس کو بغیر ادغام کا اگر لکھو گے آپ تو کیسے لکھو گے، اسی طرح لکھو گے نا جی، یا ماقبل مقصور ہوا کہ نہیں. اس کو کیا پڑھو گے، مسلمیہ، یہ اس کو جس طرح پڑھو گے یہ بھی اسی طرح پڑھو گے. فرق یہ ہے کہ یہاں پہ الگ الگ لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ایک ہی لکھا ہوا ہے، تشدید دے کر بتا دیا گیا کہ وہاں دو یا ہے. تو صرف رفع کی حالت میں تقدیری اعراب اور نصب اور جر کی صورت میں ظاہری اعراب جو ہے وہی. 14 نمبر غیر مثنی و جمع مذکر، یعنی غیر جمع مذکر، غیر مثنی، مثنی کا مطلب تثنیہ،
تسنیہ نہ ہو جمع مذکر بھی نہ ہو، اب اس کی اضافت کیا ہے متکلم کی طرف ہو تو اس کا اعراب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب دیکھو غلام کا لفظ میں نے دیا ہے نا، غلام تسنیہ ہے غیر تسنیہ ہے، جمع ہے تو غیر جمع ہو کہ نہیں، تو اس کا مطلب مفرد، اس کا مطلب مفرد۔ تو اس کی اگر اضافت کیا دیا ہے جمع مذکر سالم کی اضافت اگر ہو یا متکلم کی طرف تو اس کا اعراب بتا دیا۔ اب مفرد کی اضافت اگر ہے یعنی غیر تسنیہ اور غیر جمع مذکر کی اضافت اگر ہے یا متکلم کی طرف تو کیا ہوگا کہ غلامی ہو جائے گا نا، غلامی میرا غلام۔ تو ایسی صورت میں کرا رفع میں بھی حالت جو ہے حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، تقدیری کا مطلب ظاہر نہیں ہوگا، حالت نصب میں تقدیری فتح کے ساتھ، حالت جری میں تقدیری تقدیری کا مطلب یہ ہوا کہ یہ یہاں بھی غلامی اور حالت نصب میں بھی غلامی اور حالت جری میں بھی غلامی، اس کی شکل جو ہے نہیں بدلے گی، اس کی شکل تینوں حالتوں میں یہی رہے گی۔ تقدیری کیوں ہوگی؟ کہتے مجبوری ہے، تقدیری وہی ہوتی ہے جہاں مجبوری ہوتی ہے۔ مجبوری کیا ہے؟ کہ یا ہمیشہ اپنے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، جب کسرہ چاہتی ہے تو حالت رفع میں جو ہی ضمہ دو گے تو اس کے لیے دقت بڑھے گی کہ نہیں بڑھے گی؟ ٹھیک ہے، تو غلامی نہیں، یہاں پہ تقدیری نہیں ہوگی، یہاں اعراب ہے، ہاں یہاں اعراب ہے، اس میں تقدیری ہے، تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اچھا اس کو دیکھتے ہیں، اس میں اگر فتح دیتے ہیں تو دقت آئے گی، فتح دینے کی صورت میں دقت آئے گی، اس لیے کہا گیا ہے اس میں تقدیری اعراب ہوگا۔ تو 14 نمبر کی قسم آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا۔ 15 قسم کیا؟ اس میں مقصور، اس میں مقصور کی تعریف کیا ہے؟ ہر وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ، مقصور قصر کا معنی چھوٹا، یہ 13واں قسم ہوتا ہے، جس کے اسی حساب سے یاد کرو نا، ہم نے جو ہے اس کو ترتیب سے کیا ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو اس میں مقصور اور اس میں منقوص، ٹھیک ہے، اس میں مقصور اس میں منقوص ایک طرح نہیں لگ رہا ہے، جمع 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 سے مراد جمع، اسی وجہ سے میں نے ترتیب میں الٹا کر کے اس کو سیٹ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ اس میں مقصور جس کے آخر میں ہر وہ جس کے آخر میں الف مقصورہ غیر زائدہ ہو، زیادہ نہ ہو، مادے کا ہو، الف مقصورہ جو چھوٹکا کر کے لکھا ہوا ہے اسی لیے الف مقصورہ۔ اور اس میں منقوص کس کو کہتے ہیں؟ ہر وہ جس کے آخر میں یا مقبل مقصور ہو، یا مقبل مقصور۔ اور وہاں جو ہم نے الف مقصورہ کہا وہاں کاف پر صاد کے ساتھ کہا مقصورہ، اور یہ مقصور یہ چھوٹ کسرہ سے مقصور، یہ کسرہ سے مقصور، اور یہاں الف مقصورہ کا ہم نے تو ایسے یہ کہا الف مقصورہ، الف مقصورہ اس کا نام ہے، یہ اس کا نام ہے یا مقبل مقصور۔ تو الف مقصورہ، اس میں مقصور کا اعراب تب کیا ہوگا؟ اس کے لاسٹ میں کیا ہے؟ الف ہے، الف میں زبر زیر پیش کچھ لگتا نہیں ہے، اور محل اعراب کون ہے جی؟ لفظ کا آخری حرف، اور آخری حرف ہے کیا؟ الف، اس کا مطلب اس میں اعراب ظاہر ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا، تو اب کیا کہو؟ تقدیری ضمہ کے ساتھ، تقدیری فتح کے ساتھ، تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ اچھا، اور اس میں منقوص میں دیکھو یا قاضی ہے تو یا پر ضمہ بہت بھاری ہوتا ہے، اس لیے حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، تقدیری ضمہ یعنی یہ ضمہ نہیں ہوگا، قاضی کہیں کہیں پڑھنا ہوگا، اور تینوں حرکتوں میں ضمہ فتح ضمہ کسرہ، ان تینوں حرکتوں میں فتح جو ہے جو زبر جس کو ہم کہتے ہیں یہ سب سے آسان سمجھا جاتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ جب نصب میں آئے گا تو
تو ایسی صورت میں اس کا اعراب ظاہر ہو جائے گا، قاضیہ ہو جائے گا، لفظی اعراب ہو جائے گا۔ لیکن کسرہ بھی جو ہے بھاری ہے، تو کہ آپ کسرہ کی صورت میں بھی تقدیری اعراب ہوگا قاضی، یعنی اس میں منقوص کا اعراب کیا ہوگا؟ حالت رفع میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، حالت نصب میں لفظی فتح کے ساتھ، اور حالت جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے آج آپ لوگوں نے اس میں متمکن کا وجوہ اعراب کے اعتبار سے جو 16 قسمیں ہیں، تمام قسموں کو میں نے آج آپ لوگوں کو پڑھا دیا، اور تمام قسموں کے اعراب کو بھی میں نے سمجھا دیا تفصیلی کے ساتھ۔ اب آپ لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو یاد کر کے اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا ہے۔ اب اس میں منقوص کی تعریف آپ کو یاد رہے گی تو صرف قاضی کا لفظ نہیں دیکھو گے، قاضی کے علاوہ کہیں بھی آپ کو مل جائے کوئی ایسا اسم جس کے آخر میں یا قبل مقصور ہے، تو آپ اس کو کیا کہہ دو گے؟ اس میں منقوص کہہ دو گے۔ جہاں کہیں بھی آپ کو دکھے اس طرح، جیسے ہمراہ، جیسے ہمراہ نہیں، ہمراہ نہیں ہوگا، جیسے قصوا، دیکھیے قصوا ہے کہ نہیں، الف مقصورہ، تو یہ اس میں مقصور ہے۔ آپ نے کہہ دیا عیسیٰ، ہے کہ نہیں، اس طرح الف مقصورہ۔ جہاں بھی اس طرح کا اسم آپ کو دیکھنے کو ملے، دیکھو موسیٰ، ہے کہ نہیں، موسیٰ، تو آپ کو دیکھنا ہے اس طرح کہیں بھی لکھا ہوا ہے، اس کا نام کیا ہوگا؟ اس میں مقصور ہو جائے گا۔ اس میں مقصور کا اعراب کیا ہے؟ تینوں حالتوں میں تقدیری حالت رفع تقدیری ضمہ، حالت نصب میں تقدیری فتح، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ اور اس میں حالت رفع میں ضمہ تقدیری، اور نصب میں لفظی فتح، اور حالت جر میں تقدیری کسرہ۔ تو پھر اب آپ لوگوں کو آئندہ سبق میں جو ہے آپ لوگوں کو یہ ایک دوسرے اسٹائل سے اس کو پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ ہم اس کو پھر ٹیبل کے ساتھ پڑھائیں گے۔ جیسے رفع کی علامت آپ نے پڑھی ہے، رفع کی 3 علامت پڑھی آپ نے، نصب کی 4 علامت پڑھی، اور جر کی آپ نے 3 علامت پڑھی۔ تو یہ تینوں علامت ظاہر کہاں ہوں گے؟ اس میں معرب میں ظاہر ہوں گے۔ تو کتنے کون کس میں ظاہر ہوں گے وہ میں انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھاؤں گا، آپ لوگ اس کو دیکھ کر کے آئیے گا، ٹھیک ہے؟ تو آج یہیں تک جو ہے ہم لوگ سبق ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔